پختونخوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ مل کے یہ کر رہے ہیں، اس لیے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر پہ سبسڈی مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بینکوں سے، ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک 5 مرلے کے گھر پہ یا کتنا انٹرسٹ 3% صرف مارک اپ یعنی سود دینا پڑے گا، تو تاکہ آسان ہو، قسط زیادہ نہ ہو مہینے کی۔ اور انشاءاللہ یہ اب یہ جب شروع ہو جائے، اب باقی سارے ہم پختونخوا میں اور بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، جس طرح کہا اس کی ابھی ہمیں پورا، یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے، پہلا فیز ہے، یہ اور بڑھتے جائیں گے۔ یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ ہے؟ 9,000 کنال، 9,800 کنال۔ سو یہ پہلے فیز پہ بنیں گے اور پھر سارے علاقے کے اندر۔ اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ 4 فلورز اوپر لے کے جائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے ہمیں پرابلم آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا۔ ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ ادھر پھیلیں، وہ ہائی رائزز کی طرف جائیں، اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں۔ تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی۔ کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے، لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم اور زمین اپنی نہیں اس صرف ہاؤسنگ کے لیے استعمال کر سکتے، ہم نے اپنی ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تک قرضے دینے کے لیے نہیں تیار تھے۔ بینک کیوں نہیں تیار تھے؟ کیونکہ ایک قانون تھا، پھنسا ہوا تھا، پتہ نہیں 11-12 سالوں سے پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا۔ فور کلوجر کا مطلب کہ اگر بینک جب تک ان کو یہ ایشورٹی نہ ہو کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تو ان کے تو پیسے پھنس جانے تھے، تو اس لیے بینک پیسے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ قانون آ گیا، اب بینکس کو پروٹیکشن مل گئی ہے، اس لیے اب بینک سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بینکس کو عادت نہیں پڑی اس چیز کی، ان کو ابھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی ان کو عادت نہیں ہے۔ اور میں سارے بینکس کے ہیڈز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ٹرین کرے اپنے سٹاف کو کہ جب ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کو کیسے سروس کرنا ہے انہوں نے۔ اس کی وجہ سے ابھی بھی سلو ہے ہماری جو سارے پاکستان میں اسکیم چل رہی ہے، لیکن یہ جو اسکیم ہے اس کے لیے آسانی اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس تو زیادہ لوگ آ چکے ہیں، تو آپ تو پھر قرعہ اندازی کریں گے ان کو دینے کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ ہماری جو کوشش ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کو یہ حکومت پوری پروٹیکشن دے۔ میں آج پختونخوا حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہے، آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑی آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اور کیونکہ اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی مدد کریں، اور خاص طور پہ دکھی انسانیت کی۔ جب ایک گھر کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو، اس سے بھی بڑی بے بسی نہیں ہوتی لوگوں کے اوپر۔ شوکت خانم میں نے اس لیے بنایا تھا کہ کینسر کا بڑا مہنگا علاج تھا، تو غریب آدمی کے گھر کینسر ہو جائے وہ تو بیچارہ مقروض ہو جاتا تھا، سب کچھ بیچ دیتا تھا اور پھر بھی علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ تو یہ جو آپ نے ہیلتھ انشورنس دی ہے، محمود خان آپ نے پہلا صوبہ سارے پاکستان میں جس نے سارے اپنے شہریوں کو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، کہ وہ جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ سارا ہیلتھ کا سیکٹر میں انقلاب آپ لے آئے ہیں۔ اس سے اب ہسپتال بنیں گے سارے علاقوں میں۔ گورنمنٹ تو اتنے ہسپتال نہیں بنا سکتی، ہمارے تو پاس مشکل سے پیسے ہیں، جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں انہیں صحیح طرح چلائیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہسپتال بنائے گا، کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ آ گیا لوگوں کے پاس۔
تو یہاں جلوزئی جیسے علاقے میں بھی جو کبھی کسی نے ہسپتال نہیں بنانا تھا، اب وہ آ کے بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، لوگ پیسہ دے سکتے ہیں ان کو. اس سے انشاءاللہ ایک ہسپتالوں کا جال پھیلے گا پاکستان میں، اور پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ان کی اور بھی ہم مدد کر رہے ہیں، سستی ان کو زمینیں دیں گے ہسپتال بنانے کے لیے، ڈیوٹی فری جو پاکستان میں اکوپمنٹ نہیں بنتی وہ بلوائیں گے. تو ایک یہ دوسرا آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. تیسرا پناہ گاہ ہے، یہ بھی بڑا زبردست کام ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سارے پاکستان میں یہ پھیل جائے، کہ مزدور بیچارے جو دور دور سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، دہاڑی لگانے کے لیے، پیسے بنائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پیسہ بھیجیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آ کے ایک پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں، اور ان کو کھانا بھی وہاں مفت ملتا ہے، وہ ان کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، ان کو اچھی وہ نہا دھو بھی سکتے ہیں، اور وہ پھر جو پیسہ بچتا ہے وہ سارا اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے زبردست سہولت ہے، اور اس میں پختونخوا پوری شرکت کر رہا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے جگہیں. کاظم آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جدھر جدھر بھی مزدور جاتے ہیں شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کام کرنے کے لیے، ادھر وہ جگہ آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے. اور یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت آئے گی ہمارے ملک کے اوپر. اور پھر ہم نے اب وہ جو نیا بھی شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کوئی بھوکا نہ سوئے، کہ ہمارے پاس موبائل کچنز ہوں، جو جائیں سارے، جو پتہ ہو ایک روٹ پہ چلیں ہر روز، جو غریب علاقے ہیں، تاکہ وہ جب